جس وقت مغرب کی اذان ہو جائے، غور سے بات سنو، مغرب کا وقت داخل ہو جائے، حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز آپ نے عرفات میں نہیں پڑھنی، مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ پہنچنے میں 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 2 گھنٹے بھی ہو، 3-4 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر عرفات میں یا مزدلفہ میں کسی نے نماز مغرب کی پڑھی تو یہ کالعدم ہے، ہوئی ہی نہیں، وہاں پہنچ کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ حکم یہ ہے کہ آج کی مغرب قضا کرنی ہے، اور یہ قضا حکم ادا میں ہے، اور یہاں کی ادا وہ حکم قضا میں، باطل بطلان میں۔ حنفیہ کا اس پر اتفاق و اجماع ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ائمہ کا بھی یہی مذہب ہے، کیونکہ عرفات یا عرفات کے راستے میں ہم نے کسی شافعی، حنبلی، مالکی کو مغرب پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب پڑھ لو، پھر آرام کر لو، یا وہاں کلیجی ملتی ہے اونٹ کی، آہا خوب تھکاوٹ ہوگی، اور ایسے بڑے بڑے تربوز، 1 ریال اور 2 ریال، اکثر تربوز ڈھیر لگے ہوتے ہیں، حجاج کو کہتے ہیں مت جانن مت جانن، جیسے چاہو اٹھاؤ، کوئی پیسہ نہیں۔ بڑے شان کے لوگ وہاں آتے ہیں، پورے ہیلی کاپٹروں میں پھلا کے اتارتے ہیں، اور اونٹ کی کلیجی لے لو، ایسی کلیجی مرغی اور بکرے کی بھی لذیذ نہیں۔ وہاں ایک پل ہے، پل کو کبری کہتے ہیں، اس پل کے قریب میں سینکڑوں ہزاروں اونٹ کٹتے ہیں، اور صرف کلیجیاں بنتی ہیں، وہ بھر کے کھاؤ، اور تربوز کھا لو، اور ٹھنڈے ہو جاؤ، اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھو، آرام کرو یا دعاؤں میں لگ جاؤ، تمہاری مرضی۔ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے۔ جو دعائیں پیغمبر کی عرفات میں قبول نہیں ہوئی تھی وہ مزدلفہ کی صبح کو قبول ہو گئی۔ مزدلفہ میں اندھیرے میں، حنفیہ بھی غلس میں، اندھیرے میں فجر پڑھ کر سیدھا مینا روانہ ہو جائے۔ آج 10 ذی الحج ہے، اور وہاں پہنچ کر کے آپ کو سورج نکلنے کے بعد بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، اور بڑے شیطان کو کنکر مار کر پھر آپ متمتع یا قارن ہیں تو قربان گاہ جا کر بکرا، مینڈا یا گائے ذبح کرو۔ وہاں سے آنے کے بعد آپ سر منڈا دیں اور اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اور جو قربانی کا گوشت لائے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تیاری کرو مکہ مکرمہ جانے کی، سلے ہوئے کپڑے پہن کر، اپنے کپڑے پہن کر، اور وہاں آپ طواف زیارت باقی ہے۔ یہ آخری رکن ہے ارکان حج میں سے جو فرض۔ طواف آج رات کو کر لے یا کل کرے، لیکن 12 ذی الحج کے مغرب سے پہلے طواف ضروری ہے۔ یہ طواف فرض ہے بالاتفاق۔ اس طواف سے پہلے بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، یعنی جماع، باقی تمام کام جائز ہو گئے، احرام کھل گیا، سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگانے کی پابندی ہٹ گئی۔ لیکن جب یہ طواف بھی مکمل ہو جائے تو اب آپ کے ساتھ اگر گھر والی ہے تو اس کے ساتھ بھی الیک سلیک کرو، اگر دم خم ہے، نہیں ہے تو پھر اور کام کرو، اور بہت کام کرنے کے۔ اور اب آپ واپس آ جائیں مینا، رات کو وہیں رہے، 11 اور 12 کو آپ نے پھر تینوں شیطان کو کنکر مارنے، تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے۔ اور اگر 12 ذی الحج کی مغرب ہو گئی تو مکروہ ہے کہ 13 کی رمی کر کے کرے بغیر چلے جائے، اور اگر 12 تاریخ گزر کر 13ویں کی صبح صادق داخل ہو گئی تو اب آپ پر 13ویں تاریخ کی رمی واجب ہو گئی۔ اب اگر چھوڑ دی تو دم دینا پڑے گا، لیکن آج 13ویں تاریخ، یہ اجازت آپ کو ہے کہ آپ یہ رمی بعد الفجر کر لے، جبکہ 11 اور 12 تاریخ کو دونوں رمی بعد الظہر ہوئی۔ یہ حج کا سارا طریقہ بتا۔ اب آپ جا کے مکہ میں آباد ہو یا مدینہ نہیں گئے تو وہاں چلے جائے، اخیر میں جب آپ کو موقع مل جائے تو ایک طواف رخصتی کا کر لے، آنسوؤں کے ساتھ، رو رو کر کہ اللہ دوبارہ آنا نصیب فرما، اور خدایا جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم،
حج کی حکایت بھی بڑی لذیذ ہوتی ہے، بیان کرنے سے وجد آتا ہے، وجد۔ سبحان اللہ۔ جس وقت اتر آئے تم عرفات سے، یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام میں۔ مشعر حرام نام ہے مزدلفہ کا، مزدلفہ، وہاں پر مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ اور مزدلفہ میں، عرفات میں جو مسجد ہے وہ نمیرہ ہے، اور منا میں جو مسجد ہے وہ خیف ہے۔ خیف وہ منا میں ہے، اور مزدلفہ میں مشعر الحرام ہے، اور عرفات میں نمیرہ ہے۔ بہت بڑی جاؤ مسجد، امام صاحب خطبہ دیتے۔ وَاذْكُرُوهُ، یاد کرو خدا کو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں توفیق دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تھے اس سے پہلے بے خبروں میں سے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر آ جاؤ جہاں سے آتے ہیں لوگ، مزدلفہ سے روانہ ہو جاؤ۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جس وقت ادا کر چکے ہو احکام حج، فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم، جیسے یاد کرتے تھے اپنے بڑوں کو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ۔ زمانے جاہلیت میں یہ لوگ منا میں بازار لگاتے تھے، اور اس میں پھر اپنے باپ دادوں کے تعارف کرتے تھے۔ اور فضول باتیں چھوڑو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی عظمت بجا لاؤ۔ اور بات سنو یار، صہیب رومی ہجرت کر کے جا رہا تھا، اور ان کے پاس لوگوں کی بڑی امانتیں تھی، مشرکین نے راستے میں پکڑ لیا۔ صہیب نے کہا یہ چیزیں لے لو، مجھے چھوڑو، میرا راستہ نہ روکو۔ انہوں نے چیزیں لے لی۔ اللہ نے فرمایا اس نے اپنے آپ کو خرید لیا، اپنے آپ کو پیسے دے کے خرید لیا، یعنی اپنا ایمان بچا لیا۔ شرائع شری دونوں معنی میں آتا ہے، اشترا کے معنی میں بھی اور بے کے معنی، دونوں معنی یہاں فٹ ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور ایمان خرید لیا، یہ بھی صحیح ہے، اور اپنے آپ کو خرید لیا دولت دے کر، یہ بھی صحیح ہے، اور یہ کمال صیغہ ہے، کمال بلاغت۔ چونکہ اخنس میں منافقت تھی اور صہیب میں کمال اخلاص تھا، تو اللہ ایمان والوں کو ایک قانون دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور چلنا نہیں شیطان کے قدموں پر، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ،